مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت تھک چکے ہیں، دل سے بھی اور سوچ سے بھی، اسی لیے ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارا دل ہلتا ضرور ہے، مگر ہم اس کی تکلیف میں اس کی مدد نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کون سا میرا مسئلہ ہے، مگر نہیں، اب یہ مسئلہ ہم سب کا بن چکا ہے۔ آج وہ ہے تو کل ہماری بھی باری ہو سکتی ہے۔ ہمیں بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ انقلاب اور نہ ہی بڑی بڑی باتیں۔ بس ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ حق کو حق مل جائے اور غلط کو غلط ہم کہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ بس انسان کو انسان سمجھا جائے، مزدور کو اس کی مزدوری مل جائے، حق کو حق کہیں، گناہ کو گناہ سمجھیں، غلط کو غلط کہیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی برتری ہوگی ہماری۔ ماں کی دعا آج بھی اثر رکھتی ہے، لیکن صرف ہمیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ہی غلط راستہ اختیار کریں گے تو اس میں ماں کی دعا کا قصور کیا؟ یہ تحریر کوئی لیکچر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فیصلہ ہے، بس میرے دل میں باتیں آئیں، میں نے آپ سے کہہ ڈالی۔ آگے آپ نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرے خیال سے ایک اچھا انسان بننے کے لیے اور معاشرے کو مزید اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ان باتوں پہ عمل کریں جو کسی بھی دوسرے انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ساتھ والوں کا دھیان بھی رکھیں۔ اگر ہم ساتھ والوں کا دھیان نہیں رکھتے تو کبھی بھی ہم بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہم اپنے ہاتھ سے نیکی گوا دیتے ہیں، اور دوسرا جب ہم کسی مسلمان کے کام نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ والے دوست کے کام نہیں آئیں گے یا پڑوسی کے کام نہیں آئیں گے تو اللہ کی ذات بھی ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے گا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اچھی لگی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے، ابھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم بہت دیر کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو دکھ بہت کم منایا جاتا ہے، رسموں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے رسمیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہماری ناک ہوتی ہے، اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے۔ ہم دین کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم دین کی بتائی ہوئی باتوں پر بالکل عمل نہیں کرتے۔ کسی کا حق کھانا اس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، کسی پر اگر نیکی کرتے ہیں تو بار بار احسان جتلاتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، اگر طاقت ہو تو کمزور کا ساتھ دو۔ اکثر ہم دوسروں کو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن خود کو سمجھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج بس وہی کوشش ہے، میں خود سے پوچھتا ہوں ہم راستے میں کیا کھو چکے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے زندگی کو اتنا مشکل کیوں بنا لیا؟ ہمارے بڑوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، وہ ایک سادہ اور سکون والی زندگی گزارتے تھے۔ رشتے مضبوط ہوتے تھے، رزق میں برکت ہوتی تھی، اور جو سکون ان لوگوں نے پایا ہے ہم نے آج تک وہ سکون دیکھا بھی نہیں۔ ہم ترقی کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہماری ترقی کی قیمت تو کوئی اور ادا کر رہا ہے۔ ایک مزدور جو پورا دن محنت سے کام کرتا ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے اس کا حق اس کو دے دیا؟ وہ گھر والوں کی امید بن کر کام کرتا ہے، جب آخر میں اس کو اس کی مزدوری پوری نہیں ملتی تو کیا اس کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلتی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے صرف اور صرف اس بات کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیا ہے کہ ہم جب کسی کا حق کھائیں گے تو ہمارے پاس زیادہ رزق ہو جائے گا، لیکن نہیں، اس سے رزق بڑھتا نہیں ہے، اس سے رزق کم ہوتا ہے، رزق سے برکت چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں گے، اگر ان میں برکت ہے تو وہ آپ کے کروڑوں سے اربوں سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی باتیں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہی چھوٹی باتیں کسی کی زندگی کے لیے معمولی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں، بہت معنی رکھتی ہیں۔ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے لیکن ہم کبھی سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی کئی بار چپ رہ جاتا ہوں، لیکن اب میرے دل میں جو غبار تھا اتنے دنوں سے، آج میں اس ویڈیو میں وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گا۔